جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے، اپنے اندر سے۔ جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے، اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مطمئن زندگیاں فراہم کی، اطمینان بخش رویے حضور نے دیے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے۔ اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں، سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے میں چھوٹا رہ گیا ہوں، فلاں آدمی آگے نکل گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے۔ انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے، اسے سکون نصیب ہوتا ہے، پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابھی انہیں نظر لگا دیتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے کہ سانپ سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیا۔ رسیوں سے، وہ جی میں صبح کل چل رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا، کوئی ساتھ چلتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اسے یاد کر لیں، بڑا نفع دے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا۔ ختم ہو گئی بات، باہر آ جائیں اس چیز سے۔ اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے۔ نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے، تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کاہے کی ہے؟ آزمائش کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو سکون دیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے۔ اپنے ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی۔ حضور یتیم پیدا ہوئے، کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی۔ ہم روز نہیں روتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری۔ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی۔ ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے۔ پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں۔ تو بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، کمال ہی۔ حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، مومنوں کی ماں۔ بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو کہا لمبے ہاتھوں والی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں، میں سخاوت زیادہ، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟
فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے۔ تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے، تو اللہ کی چاہت سے محبت کر۔ تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا، اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے، اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی ہے، ڈپریشن کس بات کا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی یہ عجیب عجیب لگتا ہے، گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی۔ تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے۔ جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا؟ وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بچہ ہے، لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں، سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندا، اماں سے کہا تیرا ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہا چل بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لوں تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ کہ حضور نے ناک پونچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی نہیں، کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریٹ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیاںا مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے، چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں، آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے۔ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو۔ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا
हुजूर के सीने से जब लगता तो नबी पाक गिर जाते और फरमाते ओए होए तुमने तो मुझे गिरा ही दिया है। ये बच्चों के साथ आप जो रवैया रखेंगे वो मीठा होगा। अब आप कहेंगे चूंकि अब मैं एक ओहदे पे हूं, मैं एक मनसब पे हूं, तो ये आपकी नफसियाती कमजोरी है। फिर क्या होता है, बच्चों को डांट के रखा जाता है, बेजा डांट डपट, बेजा सख्ती और बेजा उनके साथ रवैये और उनके साथ बड़ी अजीबो गरीब किस्म की जो है वो हमारी जो है वो घुटन गैप आ जाता है बच्चों के दरमियान। बच्चे, मैं कहा करता हूं, फिर बच्चे हमें दुख नहीं सुनाते, वो फिर गलत आदमी को दोस्त बनाते हैं, फिर उस गलत आदमी को अपनी बात बताते हैं, गलत आदमी राजदार बन जाता। आप इनकी नफ्सियात के मुताबिक इनसे प्यार करें, इन्हें टाइम दें। आप देखें ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह का इनका रवैया है बच्चों के साथ। फिर नौजवान जब कोई हो जाता है तो उसकी सोचें जवान हो जाती हैं। नौजवानों से माजरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है, सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान, बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी, कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दें, मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दे दे। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हजरत उमर कहते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूं और 2 थप्पड़ मारूं इसे, तरीका है बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी, फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूं, एक बात तो बता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर जुबान उसकी खींच लूंगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला का? हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाजत नहीं दूंगा। तो रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत तुझे अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर जिना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी जुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें, आप अपने मूड में ना रहें। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक दफा ना मस्जिद में एक बच्चे ने ना आधी बाजुओं की शर्ट पहन के नमाज पढ़ी। एक बाबा जी ने उनको ना मना किया, कहते पूरा कपड़े पा के आया कर, पता नहीं तुम्हें? वो कहने लगा, बच्चा कहने लगा नमाज हो जाती है, बाजू आप फोल्ड करके ऐसे करके, बड़े बाजुओं फोल्ड करके पढ़ेंगे तो कराहत है, लेकिन वैसे भी आधे बाजुओं वाली शर्ट में नमाज हो जाती है, लेकिन अच्छा अमल नहीं। अच्छा यही है कि आपके बाजू पूरे हों। तो बुजुर्ग उनसे कहने पूरे कपड़े पहनो, कहने लगा भाई हो जाती है नमाज, मैं भी था।
تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہندے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا ہے. منڈا لگتا ہے چودھریاں دا ہے. فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ. میں کہا جی ہے واقعی چودھریاں دا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں, اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں, انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگ لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں, بس سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا, مقتدا کرے گا, وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے, حضور دلائل دیتے تھے. نوجوان بچوں کو موقع دیں, انہیں سمجھائیں, انہیں قائل کریں, ان سے پیار کریں, ان کی نفسیات کو سمجھیں, اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں, پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو, اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے, تو بھئی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں, 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے, بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے, بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, مزاج میں خرابی آتی ہے. تھوڑی تعریف دیکھیں, عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے, میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں, تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا, اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات. ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں, رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی. چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد, باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرا رشتہ دار نہ آئے, وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئی, ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے, آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا, کہنا میں ابھی گزروں گا, تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے. ہم لوگوں کی نفسیات کے, بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی ہے, اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں, چڑھاتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر غرور لاتے ہیں, مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں, لوگ تکلیف دیں آپ کو. یہ نوجوان بچے, کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا, تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں, وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے. یہ بڑے آوازار لوگ ہیں. ٹھنڈے رہیں, میٹھے رہیں, پیار کریں, دوسروں کے جذبات کا احساس کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا, عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں, حضور کریں. فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے. اتنا دھیان رکھتے ہیں خاوند گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے, اور اب یہ کیا سوچتی ہے, اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے. مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے. ناراض تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں, آپ بتائیں. تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ, اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں حضور بتائیں. فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد, مجھے محمد کے رب کی قسم. تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں, بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے یا رسول اللہ, بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام, تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے, نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا. لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میرے مرضی کے مطابق چلیں. ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے. نا یہ بات نہیں بھائی, بات کچھ اور ہے. حضور رحمت اللہ للعالمین ہے نا, تو کافر ہے یا منافق ہے, حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا. لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے, منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے. او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے. وہ جو بھی جائے گا اس سے
لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے, لیا کیا ہے, تیرے اوپر اثر کیا ہے. پیار کرنا, شفقت کرنا اور ہے, یہ جملہ میرا یاد رکھنا. پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے. کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا, یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں, کہ خالی پیار ہے, خالی شفقت ہے. شفقت تو مجبوری ہے, کرنی ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیں, نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے, دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق. دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے. حضرت ظاہر دیہاتی تھے, وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے. وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے, حضور محبت سے پیش آتے تھے. آپ ان کی طبیعت کا خیال کرتے, ان کے معاملات کو دیکھتے. میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے, کس رویے کا ہے, کس انداز کا ہے, اس کو اس کے مطابق عزت دیتے, وقار دیتے, نواز دیتے, اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے